لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہے ہوں گے. تاریخ میں جب بھی آپ جائیں گے، ہسٹری کے کسی بھی پیج کو کھولیں گے، کسی بھی آتھر کو پڑھیں گے، چاہے بہت بائسڈ بھی ہوگا، تو شاید وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے ایک عروج کا وہ دور دیکھا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا. وہ دور تھا جب دنیا کو وہ ڈسکوریز ملی جس کی بیس پہ آج تک انوینشنز ہو رہی ہیں. ایک تھیولوجیکلی ایسے پیٹرن پہ کام ہوا کہ آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ایسی بکس لکھی گئیں کہ آج تک وہ علم کے لیے حجت مانی جاتی ہیں. اور وہ سنہرا دور ایسا تھا کہ جب گورننس بھی ایگزامپل تھی، اکنامکس بھی ایک ایگزامپل تھی، جو انوائرمنٹ تھا، وہ اسٹرکچر تھا، وہ بھی ایک ایگزامپل تھا. اور اس سب کی وجہ اگر ہم بغور سمجھیں تو وہ ان لوگوں کا ایک چیز سے انٹیکٹ ہونا تھا، وہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل ریلیجن آرڈر دے کے بھیجا گیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس بات پر اللہ نے سیل کر دیا، ایک مہر لگا دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرڈر لائے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ صرف عرب کے خطے کے لیے خیر نہیں ہے، وہ عرب و عجم کے لیے، اس دنیا کے طول و عرض میں جو کچھ ہے اس کے لیے خیر ہے. اور دنیا نے اس سے آج خیر پائی بھی ہے. ان کے تربیت یافتہ شاگرد جنہیں ہم اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، ایسے نکلے پھر وہ خیر لے کے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں تک پہنچا دیا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیں تو لگتا ایسے ہے، اور کبھی ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، کہ عرب تھا، ایک بہت بگاڑ والی جگہ تھی. لیکن عرب میں ہی صرف بگاڑ نہیں تھا، پوری دنیا اس وقت ایک بگاڑ کا شکار تھی، ظلم کا شکار تھی. جیسے کہ اگر آپ صرف سورہ فیل کی اگر تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک بادشاہ صرف معیشت کی خاطر ایک گھر کو گرانے آ گیا، کعبۃ اللہ کو. ظالم موجود تھے، ظلم موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کفر کے دور میں جب پہلی دفعہ تجارت کے لیے گئے اور انہوں نے شام کا ماحول دیکھا تو وہ کہتے میں دل میں خیال لے کے لوٹا تھا کہ عرب کی سرزمین سے ایسا کچھ کر کے ہم نکلے کہ پوری دنیا کو ہم ایک نظام دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں بازار کا دھوکہ دیکھ کے آئے تھے. وہ وہاں کے جسے کہتے ہیں طاقتور لوگوں کا غریبوں کے ساتھ رویہ دیکھ کے آئے تھے. لیکن یہ ان کو عجیب کیوں لگا تھا، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عرب کے ہاں کم از کم یہ چیز نہیں تھی. عرب کے ہاں کلاسیفیکیشن تھی، عرب کے ہاں ٹرائبلزم تھا، سب کچھ تھا. لیکن ایک چیز کا آپ اندازہ اس واقعے سے لگائیں گے کہ عرب کے لوگ بے غیرت نہیں تھے. کہ یہاں سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبائل سے دشمنی مول لے چکے ہیں، لیکن جو اصول اور پرنسپل طے تھے وہ اس پر قائم رہے. شعب ابی طالب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے اپنے جسے کہتے کمفرٹ پر گیو اپ کر دیا، لیئرز پہ گیو اپ کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے قبیلے کے بندے کو حوالے نہیں کیا. کلیکٹیوزم تھا. اور دوسری طرف جو ظلم کرنے والے بھی تھے، جب انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی تو وہ ایک جگہ ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات پوری گزاری، دروازہ توڑ کے اندر نہیں گئے کہ پردہ نہ ٹوٹے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ ایسے اصول تھے ان کے ہاں کہ وہ اتنے اصول پسند تھے کہ شاید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میرا گمان ہے
کہ اس زمین میں بھیجنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے ہاں دشمنی کے بھی کچھ اصول تھے. کہتے ہیں سنا ہے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، تو وہاں کچھ قانون موجود تھا. وہ جو ان کے اندر اخلاقی برائیاں آ چکی تھیں ان کو نکالنا شاید اس جگہ پہ آسان تھا. ہمارے ہاں ایک چیز چھوٹی سی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے اخلاقی پستی. جہاں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، جہاں بہنوں کا حق کھاتے ہوئے بھائی اپنا اس کو حق سمجھتے ہیں بہن کے حق کھانا، جہاں وہ معاشرہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا درد خیال نہیں کرتے، اس کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، قصداً یا غیر ارادی طور پہ بھی ہم لوگ خیال نہیں کرتے. کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیلیگرافک نیم تو اپنے گھر پہ بڑی خوشی سے لگا لیتے ہیں، شاید سینے پہ نالین مبارک جو ہے اس کو سجا لیتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں آج صرف یہ بات باور کرانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس درد کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پہلے بھی وہ عزت کا دور تھا، اگر وہ پہلے بھی ہم نے دنیا پر، آپ بتاتے ہیں ہم نے حکومت کی، ہم نے قیصر و کسریٰ کے محل ڈھائے، تو وہ آپ نے تلواروں کے زور پر نہیں ڈھائے تھے. وہ آپ کا اخلاق تھا کہ جب شام 6 مہینے سے فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہی نجران کا عیسائی، جو نجران قبیلہ عرب کا جو عیسائی ہوا تھا، وہاں صرف کچھ مالی مفاد کے لیے ان کو جب نظر آیا، وہ آپ کے اصول ان کو نظر آئے، وہ باہر اس سے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. وہ اس معاملے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دروازوں کی چابیاں خود آپ کے حوالے کر دیں. وہیں ابو عبیدہ ابن جراح پر اچانک حملہ ہوتا ہے، فلسطین ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں جو ان سے ہم نے ان کی حفاظت کے لیے پیسہ لیا ان کو واپس کر دیا جائے. اور وہ جب واپس کرتے ہیں تو شہر کے دروازے تک وہی لوگ چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کو دوبارہ ہم پر مسلط کرے. یہ کچھ نہیں تھا، یہ ان کے وہ اعلیٰ ظرف اخلاق تھے کہ جب وہ شہروں میں گئے کسی بہن کی عزت نہیں لوٹی، کوئی خوف و خطر سے نہیں جی رہا تھا. وہ اگر اسلام میں داخل ہوا تو اس نے خالد بن ولید کی لرزتی ہوئی تلوار نہیں دیکھی، خالد بن ولید کا وہ رویہ دیکھا کہ جب وہ بازار میں چل رہا تھا، جب وہ قنسرین کے بازاروں میں لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو جب تک ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹرز کو، مورل گراؤنڈز کو اسٹرانگ نہیں کرتے تو مان لیجئے ہمارے لیے کہیں عزت کا مقام نہیں ہے. ہمارے لیے پہلے بھی عزت کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آج بھی اگر مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اسی کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ مل کر ہم یہ سفر کریں گے. تو آئیے اس سفر میں ساتھ چلتے ہیں اور اس ارادے سے چلتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گواہ بنے اور اللہ سے فرمائیں کہ یہ میرے امتی ہیں. ہمیں ہمارے چہروں سے، ہمارے اعمال سے پہچانا جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ پیش ہوں تو وہ خوشی سے اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہمیں پلائیں. تو اس کے لیے آئیے مل کر اس کے حقدار بنتے ہیں، اور حقدار بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اخلاقوں کو درست کریں.